میں جانے والے سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو آپ یاد کریں، اپنے ہر وقت اس حدیث کو ذہن میں بٹھائے، جب بھی آپ کوئی نیک کام کرے تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے کہ جناب میرے نیت کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میں اپنی اس نیت کی وجہ سے، اس خرابی کی وجہ سے میرے جناب نیک اعمال خراب نہ ہو جائے۔ فرمایا فرما 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، 3 قسم کے لوگ جن کو سب سے پہلے جناب جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ سب سے پہلا وہ شخص جو مالدار ہوگا، جس نے دنیا کے اندر سب سے مال زیادہ خرچ کیا ہوگا، مساجد بنائے، مدارس بنائے، غریبوں کی مدد کی، جناب راسنے ڈالا، عمرے کروائے، حج کروائے، غریبوں کے بچیوں کی شادی کروائے، جناب غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، راستے بنوائے۔ اس بندے کو حاضر کر دیا جائے گا، اور رب العالمین انسان کی دلوں پر علم رکھنے کے باوجود اس سے پوچھے گا، ہاں جی کیا لے کر آیا ہو میرے پاس، حساب کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے مال دولت سے نوازا، اور جو کچھ آپ نے دیا میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا۔ ایسا کوئی مصرف نہیں تھا، مصرف خیر، جہاں میں اپنے مال خرچ نہ کروں۔ جو کچھ مجھے دیا تھا وہ تو میں نے دنیا کے اندر خرچ کیا، اور یہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ رب العالمین سامنے سے اس کو شاباش نہیں دے گا، بلکہ رب العالمین فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ جو کچھ تو اپنے کارنامے گنواتا ہے نا، میں تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے کہ تو نے کس نیت سے دیا تھا۔ تو جھوٹ بولا ہے، جو تو نے کہا یہ نہیں ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے کہے بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، فلان دا پتر نے جناب بازی لے گیا، اتنے جناب غریب بچیوں کی شادی کر گیا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، راستے ڈلواتا رہا۔ تو اس نیت سے دیتا رہا کہ لوگ مجھے غنی کہے، اچھا کہے، میرے تعریف کرے، اور جس نیت سے آپ نے دیا تھا وہ دنیا کے اندر تو پر ہو گئے بھائی۔ آپ کو لوگوں نے آپ کے نام پہ جناب واہ بھی کر دیا، آپ کے نام پہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا، جب آپ محفل میں آتے تو آپ کو جناب سلوٹ بھی مارا گیا، وہ تو دنیا کے اندر سب کچھ ہو گیا، میرے پاس سوائے جہنم کی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا، کسی کی تزیہ نہیں بتا رہا، یہ میں علماء سے پوچھ لو، یہ صحیح حدیث میں آپ کو اس کا مفہوم سنانے لگا ہوں۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے، اور بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کا یہ ایمان ہے، جیسا قرآن لا ریب ہے میرے نبی کا فرمان بھی لا ریب ہے، جیسا قرآن لا ریب میرے نبی کا فرمان بھی لا ریب ہے۔ اب سب سے پہلے جہنم میں جانے والا کون ہوا؟ وہ سخی بندہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا مال۔ اس لیے میرے دوستو خدا را اللہ کا نبی کا فرمان بھی یہی ہے نا کہ جب آپ ایک ہاتھ سے دے دے دوسرے ہاتھ سے خبر نہ ہو، مطلب کیا ہے کو چھپا کر کے دو۔ ہم کیا کرتے اللہ معاف کرے، سب سے پہلے تو ہم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کر بھی لے تو اس بیچارے کے اوپر احسان جتلا کر کے اس کی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اجی میں نے تجھے پچھلے سال جو دیا تھا بھائی، زکوٰۃ دیا تھا، تو میرا یہ کام بھی نہ کر سکا، ارے صاحب ہم نے تمہارے مدرسے کے اندر یہ تعاون کیا، تو نے یہ بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے۔ بھائی یہ تو نے جو تعاون کیا تھا یہ مجھ سے کام لینے کے لیے کیا تھا یا رب کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر اس رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پھر آپ مجھے یہ بات بتا نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں تک لکھا ہے علماء نے، ایک بندہ اپنا زکوٰۃ نکالتا ہے، سامنے والا مستحق آ گیا زکوٰۃ لینے کے لیے، وہ کہتا ہے اچھا یار یہ گلاس کے اندر یہ پانی ذرا مجھے دے دے، پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فرما وہ گلاس پانی اس کی پلانے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والے کا اجر تباہ و برباد ہو گیا۔ حالانکہ پانی پلانا کوئی گناہ والا کام تھا نہیں تھا، لیکن چونکہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس سے وہ پانی طلب کرنا یہ رب کو ناپسند ہے بھائی، یہ رب کو ناپسند ہے۔ اس لیے اپنی نیت درست کرے، جس پر خرچ کرتے ہو اس سے کوئی جناب اس سے کوئی احسان مت جتلائے، اس سے کام مت لے،
چلو میں آپ کے مدرسہ میں نہ تعاون کرتا ہوں یا آپ کے ساتھ میں اتنے آپ کے بچوں کی شادی کرواتا ہوں، لیکن چلو 1-2 دن میرے نوکروں کے ساتھ آپ ذرا میرے حویلی کے اندر کام کر لے، رات کو سیکورٹی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے 1-2 دن ڈیوٹی کر لینا۔ اگر یہ شرائط لگا دی نا تو اللہ رب العزت کو نہ آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی صدقات کی ضرورت، نہ آپ کے خیرات کی ضرورت ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور قیامت کے دن میں نے آپ کو حدیث سنا کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر، فرمایا دوسرا وہ شخص جو اس پہلے والے کے بعد جہنم میں جائے گا، فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی، جو جہاد میں جا کے شہید ہو گیا۔ جب یہ شہید آئے گا، رب پوچھے گا علم ہونے کے باوجود کہ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ اپنے سر اپنے ہاتھ میں لے کر آیا ہے، خون جناب تمہارے جسم سے اب بھی خون ٹپک رہا ہے۔ تو یا اللہ، جان بھی تمہاری امانت تھی اور اس کو میں نے تمہارے راستے پر تمہیں راضی کرنے کے لیے قربان کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم بنایا ہے، بیوی کو بیوہ بنایا، یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔ رب العالمین سامنے سے اس کو اعزاز نہیں دے گا، کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اپنی جان اس لیے قربان کیا تھا، تو نے دل میں یہ سوچا مرنا تو ہے، مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے، چلو اللہ کے راستے میں ہی جا کے شہید ہو جاؤں تاکہ لوگ کہے فلان دا پتر شہید ہو گیا۔ بھائی فلان کے بچے جو ہے وہ ایک غازی ہے، ایک شہید کے بیٹے ہیں، تو وہ جو واہ واہ تمہارے نام پہ جلسے ہوتے گئے وہ تو سب کچھ دنیا میں ہو گیا۔ بھائی فلان کو خراج عقیدت ہے، فلان کو خراج عقیدت، وہ تو دنیا کے اندر پیش ہو گئے، وہ عوض آپ نے دنیا سے لوگوں سے طمع کیا تھا، لوگوں سے امیدیں لگائے تھے، وہ لوگوں نے تمہیں تو دنیا کے اندر دے دیا ہے۔ میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالدار بھی گیا، اس کے بعد شہید بھی ادھر۔ فرمایا تیسرے درجہ آ جائے گی خطیب صاحب، عالم کی آئے گی۔ یہ اللہ کی قسم، جب بندہ یہ حدیث پڑھتا ہے نا، بندے کی جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یار ہمارا کیا ہو، جو ہمیں واہ واہ ہوتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، نام کے اوپر جناب علماء لڑتے ہیں، جناب میرے اشتہار کے اندر جو میرا نام پیچھے کیوں لکھا، میرے نام کے ساتھ حضرت مولانا کیوں نہیں لکھا، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہے۔ بھائی ہم آپ کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں، میرا نام اس مولوی سے پیچھے کیوں ہے، جب میں آیا اسٹیج پہ تو آپ نے ویلکم صحیح نہیں کہا، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہے، ناراضگیاں ہوتی ہے۔ اس مولوی کو بھی بلایا جائے گا، کہیں گے ہاں جی کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ چھوٹا سا تھا، لوگ گھروں میں سوتے تھے کھیلتے تھے، میں قرآن پڑھنے کے لیے نکلا، سپارہ پڑھنے کے لیے نکلا، تکلیف اٹھائے، برداشت کیا، بھوکا رہا، سوکھی روٹی کھاتا رہا، عالم بنا۔ عالم بننے کے بعد میں نے لوگوں کو سکھایا، قرآن سکھایا، حدیث سکھایا، جو کچھ دیا تھا آپ نے علم کی نتیجے میں وہ سب کچھ لوگوں کو میں نے سکھا دیا۔ رب العالمین اس وقت اس عالم سے کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سب کچھ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہے فلان ماشاءاللہ کیا عالم ہے، کیا علامہ صاحب ہے، کیا خطیب صاحب ہے، کیا حافظ صاحب ہے، کیا قاری صاحب ہے۔ یہ واہ والا دنیا کے اندر تو ہو گیا، واہ واہ تو ہو گیا بھائی، اور میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے تجھے۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا زانی نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جانے والے ہیں جس کو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے، اس دل کے اندر نیت میں فتور آنے کی وجہ سے۔ تو مجھے نہیں جانتا بھائی، میں نے جناب اتنے کتابیں لکھے ہیں، میں اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں مدرسے چلاتا ہوں، میں مسجد بنا رہا ہوں، میں مدرسہ بنا، یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ کی قسم اپنے اندر سے میں نکالو، رب العالمین تجھے وہ عظمتوں سے نوازے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس میں کے پیچھے لگو کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان ہے، آخرت میں بھی عبرت کا نشان ہے۔ رب کو یہ میں پسند نہیں ہے۔ شیطان نے بھی میں کہا تھا نا، 1400 سال فرشتوں کی امامت کرتا رہا، حالانکہ ہے نوری مخلوق، ناری مخلوق، نورانی مخلوق کے اندر
عبادات اتنی زیادہ، لیکن مقصد کیا تھا کہ مجھے یہاں کی امامت ملے۔ اور رب نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور سب کو حکم دیا کہ اب حضرت آدم کے لیے سجدہ کرے، سارے فرشتوں نے یکدم سجدہ کیا۔ ابلیس صاحب کھڑا رہا، اکڑ کی، یہ جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے نا وہ ناکام ہوتا ہے۔ اپنے اندر اکڑ ختم کرے بھائی، یہ اکڑ والا کام ختم نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر یہ زمین ہمارے نیچے ہے، ہم اس کو اپنے سر پہ تو نہیں لا سکتے ہیں نا۔ ہمارے ہونے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑنا، نہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں پڑنا۔ سکندر اعظم جیسا بادشاہ چلا گیا، کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا۔ آج کون پوچھتا ہے؟ وہ اکڑ گیا بھائی ابلیس صاحب۔ رب نے پوچھا ہاں جی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ سب نے سجدے کیا، حکم تو تجھے بھی تھا، تو بھی انہی جناب فرشتوں کے اندر تھا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں تو حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس تو جناب ان کا جن سے الگ۔ تو مفسرین فرما قرآن کے اندر دوسری جگہ رب فرما جب میں نے تجھے حکم دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ابلیس ہے نا اس کو الگ بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو۔ سامنے سے اس نے کیا کہا، بھائی اللہ میں کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں؟ جب میں آ گیا نا، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے، روشنی ہے آگ کے اندر، آدم کو تو کیچڑ سے بنایا ہے، میں تو اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، افضل ہوں، ایک افضل غیر افضل کو سجدہ کس طرح کر سکتا ہے؟ آگے سے افلاطون بننے کی کوشش کی، دلیل کے اوپر دلیل ٹھوکتا رہا، اور رب نے کہا تو لعنتی ہے قیامت تک، اور تمہارا مقدر لعنت ہے۔ حضرت آدم سے کہا تو جا کے جنت میں بیٹھ جا، وہاں پھل کھاؤ، مزے کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فلا تقربوا فلا تقربا هذه الشجرة، درخت قریب نہیں جانا۔ لیکن حضرت آدم سے بھول ہو گئی، اس درخت سے پھل چکا، اللہ نے جنت کی مراعات چھین لیا، جسم کے اوپر جو جنت کا نور تھا نا، لباس وہ چھین کے جسم نظر آنے لگا، ان درخت کے پتوں کو اپنی جسم کے اوپر ملنے لگا۔ لیکن کیا کہا اس کے بعد؟ رب نے پوچھا کہ کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ دلائل نہیں دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب العالمین غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے جد الانبیاء بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، لیکن ادھر جو ہے صاحب اکڑ گیا، اللہ نے لعنتی بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، اللہ رب العزت کو عاجزی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ رب کے ساتھ بھی عاجزی کی، رو رو، رات کو رو، تنہائی میں رو، لوگوں کے سامنے نہیں۔ وہ جو ایک مجلس کے اندر میں دیکھ رہا جناب وہ ذاکر صاحب وہ رولا رہا ہے، وہ واقعہ کربلا یا بیان کر کے، ادھر سے بندے ادھر کیمرہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں، جب کیمرہ ادھر جائے تو پھر کہ اس طرح بھی لوگ ہیں۔ بھائی رب کے ساتھ تعلق کو جوڑے اپنا، تنہائی میں جائے، یا اللہ میں تو گناہگار، تیرا بندہ تو ہوں پر گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا مجھے؟ اور کوئی ہے معاف؟ تیرے در کے علاوہ تو کوئی در بھی نہیں ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا تو وہ معاف کر دے گا۔ تو میرے دوست رب العالمین سے یہ دعا ہے، اس مختصر وقت کے اندر جو سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔